دو چیزیں آتی ہیں ہماری زندگی میں جب ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو ٹیسٹ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر جن پہ ہمیں اختیار ہے، اور کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کمانڈ کی ہیں، جیسے کہ تمام لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تمام سورج چاند، یعنی کہ وہ اللہ کی کمانڈ پہ چل رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں کمانڈ دی. لیکن پہلے ایک اور جو ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فری ول بھی دے دی کہ کمانڈ کو فالو کرو یا نہ کرو. ان کو فری ول نہیں ہے، وہ تو فالو کیے جا رہے ہیں. تو جو فری ول ہے اس کے ساتھ کمانڈ فالو کرنا ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے آدمی بھاگے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پری آرڈین کر دی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں سورہ ہود میں کہ ہم نے رزق جو ہے انسان کو ڈیوائیڈ کر دیا. ہم نے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے ہم جو ہے عزت اور ذلت دیتے ہیں، ہم جو ہے ملک دیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہیں جس نے اپنی مرضی سے کسی کو لڑکے دیے، کسی کو لڑکیاں دی، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر کسی کا ایک وقت مقرر ہے اس دنیا میں، اور ہم ہیں جو غیب کی باتوں کا علم رکھتے ہیں. یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں ان کے پیچھے ہم جاتے رہتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں انہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں. امام علی علیہ السلام ایک بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اس خطبے میں امام علی علیہ السلام نے اس دنیا کے بارے میں اتنی خوبصورتی سے بتایا. جب میں نے اسے تقریباً 4 دفعہ پڑھا ہے، اور ہر بار میں پڑھتا ہوں تو مجھے یقین مانیے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پہلے سے بتا دی اور کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں اختیار دے دیا. کن چیزوں کے اوپر اختیار دیا؟ مثلاً کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر بار یاد رکھو. عقائد میں اختیار دے دیا کہ اللہ کو ایک مانو، رسول اللہ اور رسالت کو اقرار کرو، قیامت کے اوپر اقرار کرو کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے. امامت کے اوپر اقرار کرو. یہ اصول دین ہو گئے. فروعی دین میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، جہاد کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبرع تولا، یہ ساری چیزیں کرو. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور یہ حکم دی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپشن نہیں دی کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، اپنے ماں باپ کا شکر گزار رہو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اپنے جو غریبوں ہیں ان کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ کو سورہ حج میں کہتا ہے کہ اس کو تمہارا خون نہیں پہنچتا قربانی کا، صرف نیت پہنچتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا. امام علی علیہ السلام اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے تقوی کے ذریعے انسانوں کو بلند کیا، کیونکہ تقوی کے ذریعے انسان دنیا کی محبت سے دور ہوتا ہے. تقوی کے ذریعے انسان کو رات کی نمازوں میں لذت آتی ہے اور اس دنیا کی اٹریکشن سے دوری اختیار کرتا ہے. تقوی کی وجہ سے اس مصیبت میں اسے مزہ آتا ہے، اس بھوک پیاس میں اسے سکون ملتا ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہے جہاں پہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہ دنیا ہے جہاں پہ تغیر ہی تغیر ہے. یہ دنیا ہے جہاں پہ آزمائش ہی آزمائش ہے. اور یہ دنیا ہے جہاں پہ عبرت ہی عبرت ہے. اور اس کے ساتھ ایگزامپلز بتاتے ہیں. ہلاکت اس طرح کہ ہم اپنی زندگی میں پیسے جمع کرتے ہیں، اور کہا کہ وہ شخص کی مثال کہ جو پیسے جمع کرتا ہے اپنی زندگی میں اور اپنے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، جب اس کی عمارتیں تیار ہوتی ہیں، اس کے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، موت اس کے پاس آتی ہے، نہ وہ اپنے پیسے لے جا سکتا ہے، نہ وہ اپنی عمارت کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور سب کا سب چھوڑ کے وہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے. امام کہتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے تیر اور کمان کے ساتھ ہر وقت تیار ہے. جو انسان زندہ ہے اسے موت کی طرف لے کے جاتی ہے، جو
صحت مند ہے اسے بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے، جو مالدار ہے اسے غربت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آخر میں اس دنیا کا اختتام اس موت کے اوپر ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش ہی آزمائش ہے، یہاں پہ جو آدمی جمع کرتا ہے وہ خود نہیں کھاتا، جو آدمی یہاں پہ جمع کرتا ہے وہ خود نہیں کھاتا، اور جو آدمی یہاں پہ عمارت اختیار کرتا ہے وہ خود نہیں اس میں رہتا۔ تو یہ ہلاکت ہو گئی اور آزمائش۔ تیسری تغیرات یعنی تبدیلیاں، امام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ لوگ آج کے دن قابل رشک نظر آتے ہیں ان کی دولت کی وجہ سے، ان کی پوزیشن کی وجہ سے، لیکن حالات کے بدلنے کے ساتھ وہی لوگ قابل رحم بن جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آج جو قابل رحم نظر آتے ہیں، حالات کے بدلنے کے ساتھ اور دولت کے آنے کے ساتھ وہی لوگ قابل رشک بن جاتے ہیں۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں عبرت اس لیے کیونکہ آدمی اس دنیا میں اتنی تمنا کرتا ہے، اس تمنا کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن تمنا کے پورے ہونے سے پہلے وہ فرشتہ آ کے اس کی جان قبض کر لیتا ہے، اور وہ تمنا کو قریب دیکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اس دنیا کی دھوپ، اس دنیا کا سایہ دھوپ سے زیادہ سخت ہے، اس دنیا کی محبت اور پیاس اور اس کا لطف جو ہے وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور اس دنیا کی سیرابی وہ پیاس کبھی بجھانے والی نہیں ہے۔